اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 24۔ علم کو سیکھنا کیوں چاہیے؟ عمل کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایک چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو تو نور دیتا ہے یعنی روشنی دیتا ہے لیکن خود کو جلاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا تم عالم نہیں بنو گے جب تک تم متعلم نہیں بنو؟ یعنی جب تک کوئی شخص علم نہیں سیکھتا وہ عالم نہیں بن سکتا، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے جب تک اس پر عمل نہ کرو، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم محض مباحث کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد صرف لوگوں کے ساتھ بحث کرو۔ تو لوگوں کے ساتھ بحث کرنا یہ علم کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے گناہ کا باعث بنے گا، کیونکہ ایسے ہم جھگڑا کرنے والے بنیں گے، اور تمہارا جھوٹے ہونے کے لیے بھی یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں گفتگو کرو۔ خلاصہ کیا ہے کہ انسان جو بھی سیکھے پھر اس کے بہترین حصے پر عمل کرنے کی بھی ساتھ کوشش کرے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 32 سے پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے جو اس کے جلال کے، اس کی شان کے لائق نہیں، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا، یا اسی طرح جہالت کی بنا پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرے، جیسا کہ سورۃ اعراف آیت نمبر 33 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے بارے میں وہ بات کرے جو نہیں جانتے۔ تو یہ بدترین بات ہے کہ بغیر علم کے اللہ کے متعلق کوئی بات کر دینا۔ اس طرح اس شخص سے بڑا کوئی بھی ظالم نہیں جس کے پاس واضح آیات موجود ہیں، دلائل آ چکے ہیں، لیکن اس نے حق کو مانا نہیں، حق کو جھٹلایا، تو یہ ظلم ہے۔ ایسے لوگ بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کیونکہ وہ حق کو جھٹلا لیتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 33۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹے اور جھٹلانے والے کا ظلم اور اس کی سزا ذکر کرنے کے بعد سچے انسان اس کی تصدیق کرنے کے ثواب کو بھی ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص سچی بات لائے، سچی بات بتائے، لوگوں کو اپنے قول اور اپنے عمل میں سچائی کا حامل ہو۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ پیغمبر ہوتے ہیں یا پھر پیغمبر کے جو فالوور ہوتے ہیں، جو ان کی تصدیق کرتے ہیں، سچی بات کو سچ کہتے ہیں۔ یہ بھی بڑی نیکی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان سچی بات تو کرتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے، لیکن انا کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی کی درست بات جو ہوتی ہے اس کو ماننے پہ نہیں آتا، صرف انا کی وجہ سے۔ حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا یہ درست نہیں۔ جس کے اندر یہ دونوں صفات پائی جائیں، یعنی خود بھی وہ سچا ہو اور ساتھ وہ سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو، تو یہ دراصل متقی ہوتا ہے، کیونکہ تقویٰ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے اندر یہ خوبی پیدا کرے۔ اور سچائی کی جہاں تک بات ہے تو سچ اللہ کو پسند ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے کی جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، ان کی پھر کیا جزا ہے؟ یعنی جب اللہ کے پاس لوٹ کے واپس جائیں گے انہیں وہ ملے گا جو وہ پسند کریں گے۔ محسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص، اور اخلاص یعنی اللہ کی عبادت وہ ایسے کرتا ہو گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا، اس کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، وہ شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے پاک ہو۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے سوال کر رہے تھے، حدیث جبریل میں کہا تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، احسان کے بارے میں مجھے خبر دو۔ اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، کہ تم اس کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے۔ تو یہ محسن کا کردار ہوتا ہے، یعنی محسن اپنے رویے کے اندر بڑا مخلص ہوتا ہے۔
اور پھر اس طرح جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے وہ بھی محسن ہوتا ہے۔ پھر ہر ایک کی نیکی یہ احسان ہے، تو محسنین کو کیا ملے گا قیامت کے دن؟ جو وہ طلب کریں گے، جو وہ تمنا کریں گے، کیونکہ چاہے کوئی محسن ہو یا متقی، وہ مومن ہو، کوئی بھی ہو، پاسبل نہیں ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ غلطی ضرور ہو رہی ہر انسان سے، کتنا ہی وہ نیک پاکواز کیوں نہ ہو، لیکن محسنین سے اس کی برائیاں دور کی جائیں گی۔ اور محسنین پھر کون آئے گا؟ جو توبہ کرنے والا ہوگا۔ آیت نمبر 36، ان لوگوں سے بات کی گئی جو لوگوں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، بتوں کی مار سے، اپنے دیوتاؤں کے اثرات سے، لیکن مومن ہمیشہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ غیر اللہ سے ڈرنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ تو انسان جب بھی کوئی کام کرے، کوئی بھی رزق لے، اس معاملے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ ہی کام بنانے والا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یعنی زندہ اس پہ بھروسہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آنی، اور وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیے، جب ہم اپنے کوئی معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو دل بڑا ہو جاتا ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے جو سب کر سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پہ بھروسہ کرنے سے انسان کو دشمن سے بھی حفاظت ملتی ہے، جیسا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ کے بعد دوپہر کو کہیں آرام کر رہے تھے، ایک درخت کے سائے تلے، اور آپ کی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اتنے میں ایک دشمن آیا، اس نے وہ تلوار اٹھائی اور آپ کے اوپر سونت لی۔ اس نے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا، اللہ۔ سوچئے کیا سچویشن ہوگی، سر پہ ایک شخص ہے، تلوار لہرائے کھڑا ہے، اس کو کوئی سوچتا ہی نہیں، لیکن ایمان انبیاء کا کتنا کامل ایمان ہے، کتنا کامل توکل ہے، کیونکہ توکل ایمان کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 38 میں آئیے، مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ ان کے پتھر اور لکڑی کے بت کسی چیز کو پیدا کرنے کے قابل نہیں، بلکہ انہوں نے خود بنایا۔ اور سورہ زمر پوری ہی سورت ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے، اور توکل یہ توحید کا حصہ ہے۔ اس توکل کے لیے جو الفاظ استعمال کرنے چاہیے وہ بھی پوری سورہ میں ہمیں سکھا دیے گئے کہ کہہ دیجئے، قل حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ کلمہ یعنی حسبی اللہ، یہ ایسا مبارک کلمہ ہے جو صرف دو مقامات پر کہا جاتا ہے، یعنی ایک تو کوئی نفع حاصل ہوا فوراً کہیں، اسی کے طرح کوئی تکلیف آئے تو فوراً کہیں۔ دو عظیم پیغمبروں نے جب دعا مانگی، ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ کلمہ پڑھا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر رکھی ہے، تم ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ آیت نمبر 40، دنیا اور آخرت میں جو رسوائی ہے یہ اللہ کے عذاب کی شکل میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس کی انہیں دھمکی دی گئی وہ کفار مکہ کے ساتھ پوری ہوئی، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عذاب دیا، وہ قتل ہوئے، وہ قیدی بنے، بھوک و قحط میں مبتلا ہوئے، اسی طرح بدر کے میدان میں پہنچے، پھر وہاں سے جہنم رسید ہوئے۔ اللہ نے ہمیشہ انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جو بھی سزا دیتا ہے اس سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم اکسنا عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یعنی اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آیت نمبر 42، اس سے پتہ کیا چلتا ہے، جب انسان سوتا ہے تو یہ نیند ہے، یعنی یہ موت کی بہن ہوتی ہے اور موت کی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ نیند کی حالت میں ایک روح چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان نہ پہ سنتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے، اور ایک اور ہی دنیا میں وہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پہ بعض اوقات مرے ہوئے لوگوں کی جا ملتا ہے تو وہ ان کی روح ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف مشاہدات کرتی ہے۔ سنتے ہیں اکثر کہ وہ سویا دوبارہ اٹھا ہی نہیں، کیونکہ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا اس کی روح واپس نہیں آئے گی، بلکہ دوسری بھی لے لی جاتی ہے جو اس کے جسم میں ہوتی ہے۔ اور آخر میں جو بات بتا دی گئی وہ کیا کہ غور و فکر کرنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ امام مقاتل کہتے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو قیامت کے بعد قبر سے اٹھنے کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ کیسے اٹھیں گے، ایسے ہی جیسے اللہ دنیا میں دوبارہ روح بھیج دیتا ہے، نیند سے جاگتے وقت وہاں قبر میں بھی دوبارہ بھیجے گا اور انسان روحوں سے باہر قبروں سے باہر نکل آئے گا۔ یعنی سونے والے کی روح کو قبض کرنا
اور اس کی قبض کرنے کے بعد چھوڑ دینا، یہ قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل ہے۔ انسان کو سوتے اور جاگتے وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اسی لیے دعائیں ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اور دوسری اٹھ کے وقت کیا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آیت نمبر 45، ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا دل کس بات پر گھٹتا ہے اور کس پر خوش ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے ذکر پہ ہمارا دل کم تو نہیں ہوتا کہ ہائے اتنی اللہ کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں یا پڑھنی پڑ رہی ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، وہ دل لگا کر بات سنتا ہے۔ اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ غیر اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے تھے، اللہ کے ذکر پہ ان کے دل کم پڑ جاتے تھے۔ اور ہر انسان پہ ویری کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اور جو جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا ذکر آتے اس کے منہ پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ آپ دیکھیے عام زندگی میں کون سی چیزیں ہیں جن کے ذکر سے ہم خوش ہوتے ہیں؟ یقیناً وہ چیزیں ہوں گی جو پسندیدہ ہوں گی، اور وہ ان پہ ہم پریشان اور وحشت اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کچھ چیزوں پہ جن کے نام سنتے ہوئے وہ ہمیں پسند نہیں ہوتی۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کتنا ہے، ہماری دلچسپیاں کتنی ہیں۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ دن کے مختلف اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اذان سنتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نماز بذات خود ذکر ہے، نماز کے بعد بھی ذکر، صبح شام کی ذکر، کھانے پینے کی دعائیں، پھر قرآن کی دعائیں، سنت سے دعائیں، والدین کے لیے دعائیں، بخشش کی دعائیں، اور بہت سی چھوٹی دعائیں ہر انسان کو کرنی چاہیے جو سنت سے ہمیں ثابت ملتی ہیں۔ آیت نمبر 47 ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اس دن اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اسلاف جو تھے سلف صالحین اس سائے سے بڑے ڈرتے تھے کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم بڑے بڑے اچھے اچھے کام کر رہے اور کل جائیں اور وہاں دیکھیں کہ اچھے کاموں میں تو شامل ہی نہیں ہوئے۔ مجاہدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے عمل کیے جنہیں وہ نیک سمجھتے تھے لیکن اصل میں وہ برے تھے۔ اس کی مختلف ترجیحات کی گئیں۔ سفیان ثوری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، یہ آیت ان کے بارے میں آئی، ان کا قصہ ہے۔ اکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ محمد بن منکر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے، جب گھبراہٹ طاری ہو گئی ان سے کہا گیا یہ خوف و گھبراہٹ کس بات پہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یعنی میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو، جس کا مجھے خیال بھی نہ ہو۔ ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے رہیں ہاں سب اچھا ہے، ہم نیک ہیں، اچھے فرشتے آئیں گے جان لینے، قبر میں بھی ٹھیک ہوگا، آخرت میں بھی ہم امن میں ہوں گے، کس کو کیا پتا۔ انسان کو کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا راستہ ہے، اور انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، ہم چیزوں کو اور طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہوتی وہ اور طرح سے ہیں۔ آیت نمبر 49 دنیا میں بھی انسان بڑی غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، فوراً کہتا ہے کہ یہ میری اس تجربے کی بنا پر تھی، یہ میں نے فلانی محنت تھی یہ اس پہ تھی، یہ میری علم کی وجہ سے ملی، یا اللہ نے مجھے وہ چیز سکھائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، ہر نعمت ایک آزمائش ہے، انسان کو سوچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں نعمت قرآن ملی، اس میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے جو پڑھ لیا، جو سن لیا، اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو کتنا بدلتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں کہ نعمتیں آزمائش ہیں اور انسان کا امتحان ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے کر پھر پکڑتا ہے۔ آیت نمبر 50 یعنی پہلے لوگوں کو بھی اپنے علم اور ہنر اور فن پر مان تھا، لیکن وہ چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس بنا پہ کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ جو تھی اس کو ہٹایا، یعنی لوگوں کو تکلیف سے بچایا، اس بنا پر سارے گناہ معاف۔ اسی طرح چھوٹے گناہوں کے علاوہ اللہ بڑے گناہوں کی بھی معافی دیتا ہے، جیسا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا۔ اگر کوئی شرمندہ ہو کر واپس پلٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، اللہ اس کو معاف ضرور کرتا ہے۔ 100 لوگوں کے قاتل کو بخش دیا گیا جب اس کے دل میں شدید
मुरम्मत हुई, शदीद कर्ब पैदा हुआ। उसने तौबा के लिए अपना इलाका भी छोड़ा कि मैं इस गुनाह से निकलना चाहता हूँ। हिजरत करके दूसरी तरफ नेक लोगों के पास जा रहा था ताकि उनकी सोबत में बैठ कर अपनी बुराई को दूर करे। अल्लाह ने उसको मुआफ कर दिया। आयत नंबर 54, तौबा में देर नहीं होनी चाहिए। बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करें, बार बार अल्लाह की तरफ पलटें, अपने इस्लाम का इकरार करते रहें। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, यानी अल्लाह मैंने अपने आप तेरे हवाले कर दिया। 55, जब कोई मुसीबत आती है बाद औक़ात इतनी अचानक कि इंसान कहता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसी तरह इंसान को अपनी जिंदगी का ही नहीं पता किस वक्त ये परिंदा जहाँ से उड़ जाए, हमारे अंदर से निकल कर रूह चली जाए और इंसान उसके बाद होंठ हिलाने के काबिल भी ना रहे। इसलिए जो भी मोहलत मिली है, जो मौका मिला है, जो वक्त मिला है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और जब मुसीबत सामने आए, मौत सामने आए, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए तो फिर दीन को यानी उन लोगों ने सीरियस लिया ही नहीं, एक खेल तमाशा बन गया। फिर पारे का आगाज इस बात से शुरू हुआ कि सबसे बड़ा जालिम इससे कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे, और फिर यहाँ पर उसकी सजा बताई गई कि जो भी अल्लाह पर झूठ बांधता है क़यामत के दिन उसका चेहरे साफ स्याह होंगे, यानी जिस चीज़ों की निगरानी वो करता है। और फिर शिर्क का गुनाह कभी भी काबिल कबूल नहीं है, यानी इसके लिए इंसान को सबसे ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के शिर्क निकाले। और कब निकलेगा? जब उसे पता होगा कि शिर्क है क्या। अगर पता ही नहीं कि शिर्क क्या है तो वो निकलेगा कैसे? इसलिए इंसान को चाहिए फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, इस बात का इल्म हासिल करे अल्लाह एक है, और कौन सी चीज़ें अल्लाह की ज़ात या अल्लाह की सिफ़ात में शरीक बन जाती हैं और ये कहना कि शरीक हो जाता, इन बातों का खूब इल्म होना चाहिए, वरना अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करता। बाकी गुनाह तो चाहे शिर्क के बगैर माफ़ कर दे या सज़ा दे के उसको माफ़ करे। आयत नंबर 67, अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त और कदर की हकीकत हम लोग नहीं पहचानते। अगर इंसान जान ले तो उसके अंदर लाज़िमन अल्लाह की इबादत का शौक आ जाए, उसके आगे झुक जाए। देखिए होता क्या है, दुनिया में जब हम किसी से इंस्पायर होते हैं वो हमारे ही जैसे इंसान होते हैं, थोड़ी देर बाद हम उसके फॉलोअर हो जाते हैं, उसके आगे झुकने लग जाते हैं, उसके मुती हो जाते हैं। सोचिए जो शख्स अल्लाह को पहचान ले फिर उसके आगे ना झुके, ये हो ही नहीं सकता। फिर वो अल्लाह के आगे ना झुके तो अल्लाह की नाकदरी है, अल्लाह को नहीं पहचानता और इस पर इंसान उसकी तरफ रुजू नहीं करता। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला आसमानों को लपेट लेगा, फिर उन्हें अपने दाएं हाथ में लेके फरमाएगा मैं बादशाह हूँ, कहाँ है जब्बार, कहाँ है तकब्बुर करने वाले। फिर जमीन को बाएं हाथ में ले लेगा और फरमाएगा मैं हूँ बादशाह, कहाँ है जब्बार, कहाँ है तकब्बुर करने वाले। अल्लाह के सामने कोई पर नहीं मार सकता। इसलिए जब हम अल्लाहु अकबर कहें तो दिल से कहें तो वही सबसे बड़ा है। आयत नंबर 69, तफसील बताई गई। सब होगा कैसे? इसके बाद भी अगर कोई शख्स ये समझे कि पता नहीं हिसाब है या नहीं, मुलाकात है या नहीं, जन्नत है या नहीं, जहन्नम है या नहीं, यानी यकीन ना हो, उसका तर्ज अमल कैसे बदल सकता है? अब ये भी बात कुरान बता रहा कि उस वक्त जमीन कैसी होगी, नाम अमाल कैसा होगा, अंबिया और गवाह कैसे गवाह लाई जाएंगे, तो हर चीज से फैसला किया जाएगा, उसके अमाल तोले जाएंगे। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन लोगों का हशर सफेद सुर्खी आमेज जमीन पर होगा, जिस पर हर शख्स खड़ा होगा और कोई शख्स किसी के पीछे छुप ना सकेगा, और रोशनी भी होगी तो वहाँ हर शख्स के अमाल, उसके काम, उसकी शक्ल, वो चीज वाज़िया हो जाएगी। हम सबको उस जगह से गुजरना है। उसे अपनी जिंदगी में देखते रहा करें कि कभी अपने आप को किसी जगह पर ला के खड़े करें ताकि जिस दिन से पेश आए हम बेखबर ना हो कि हमें पता ही नहीं था। ये रब का वादा है, ये सच्चा वादा है। जो लोग उस दिन अल्लाह को याद रखते हैं और फिर उसके लिए तैयारी करते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता, वो अमन में होते हैं। तो जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों का फैसला करने आएंगे तब ज़मीन उनके नूर से रोशन हो जाएगी। ज़मीन पर रोशनी सूरज चांद की वजह से नहीं बल्कि सूरज चांद पर लपेट दिए जाएंगे और रोशनी खत्म हो जाएगी इनकी। हम पढ़ते हैं कि सूरज हश्र के बिल्कुल करीब आ जाएगा। ये उस वक्त होगा जब हश्र में वकूफ लंबा होगा, इब्तिदा में नहीं आएगा। आयत नंबर 70। अब देखिए जो लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, जब काम मुकम्मल होता है तो उनको उजरत मिलती है। इसी तरह क़यामत के दिन भी हमारे अमाल की उजरत हमें दे दी जानी है, पूरा पूरा बदला क्योंकि वो बदले का दिन है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि उस दिन के लिए वो क्या अमाल कर रहा, कितना वो संजीदा है। आयत नंबर 71,
ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا، خود سے نہیں پڑھ سکتا، اس لیے پڑھ کے سنانے کا کہا گیا۔ پھر جنتیوں کے گروہ کا ذکر ہے، ان کے تقویٰ کے لیول کے اعتبار سے ان کے گروہ ہوں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جو اس کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ ان سب کے دل الفت اور محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے، یعنی کسی کے دل میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ باہم دشمنی ہوگی۔ یہ اہل جنت کی شان ہے کہ آپس میں نہ دل میں نہ ان کی زبان پر کوئی ایسے کلشز ہوں گے، بلکہ ایک صاف دل کی طرح ہوں گے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے والے ہوں گے، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن جنت کے دروازے میں آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا۔ پھر جنت کا داروغہ کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد، تو مجھے وہ فوراً کہے گا، مجھے آپ سے پہلے کسی کے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی آپ سب سے پہلے اس کی اوپننگ کریں گے، سب سے پہلے آپ انٹر ہوں گے، آپ کی امت ساتھ داخل ہوگی۔ اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ پھر 74 میں اتنی چوائسیں ہر جنتی کے لیے، جس کا دل چاہے گا وہ چلا جائے گا۔ دنیا میں دیکھیں گے کسی اچھی جگہ پر ہمیں ہالیڈیز کے لیے بھی جانا ہو تو کتنے مسئلے، پیسے جمع کرنا، بکنگ کرانا، پھر فلائٹس کا چیک کرنا، کتنے ہزاروں مسئلے، پھر پہنچ کے بھی سمجھ نہیں آتی، کبھی پسند کا ویو نہیں ملا، کبھی روم نہیں ملا، پسند کا ویدر نہیں ملا، یہ تھوڑی سی خوش ہوئی لیکن تکلیفیں زیادہ ہوئیں۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور انسان جو چاہے گا اس کو ملتا چلا جائے گا۔ اور یہ کس کا اجر ہے؟ یہ عمل کرنے والوں کے لیے اجر ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ عمل کرنا۔ تو پوری کائنات اللہ کی حمد کر رہی ہے، آسمان والے، زمین والے، نیک و بد، جن و انس، حتیٰ کہ آگ والے بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ الحمدللہ آدم علیہ السلام کا پہلا یہ جملہ تھا۔ مومن کی جان نکلتی ہے تو الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، جنت کے ایمان پر داخلے پر الحمدللہ ہوں گے، اور پھر الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جنتیوں کا تو پھر کھانا پینا بھی کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً اہل جنت جنت میں جائیں گے، جنت میں پیئیں گے بھی، کھائیں گے بھی صحیح، اور پھر اس میں نہ ٹھوکیں گے، نہ رفع حاجت ہوگی، اور نہ کوئی گندگی ہوگی۔ صحابہ نے کہا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا؟ یعنی جو کھانا دے کے جائیں گے اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک ڈکار آئے گا اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، ان کی تسبیح جو ہے وہ ان کو الہام کر دیے جائیں گے، یعنی جس طرح سانس کو الہام کیا جاتا ہے، اللہ نے سانس کو الہام کیا ہوا، اسے خود ہی کام کرتا ہے، ہمیں اسے کھینچنا نہیں پڑتا۔ اگر ہمیں ہر دفعہ کھینچ کے باہر نکالنا پڑتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ یعنی سانس کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا، تو تسبیح پڑھنے کی زبان ایسی ہماری رواں دواں ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو زندگی میں یعنی دنیا میں بھی اللہ کا ذکر ایسے کرتے ہیں، ان کی زبانوں پر تسبیح اٹکتی نہیں ہے، چلتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تسبیح کرتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ سورۃ الغافر، اسے سورۃ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر صورتوں کا آغاز اس بات کی یقین دہانی سے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی واضح آیات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تاکہ پڑھنے سے پہلے یاد ہو جائے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ معمولی کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ توبہ کرنے والے گناہ گار کے لیے دو رحمتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی توبہ کو نیکی میں بنا دیتا ہے، اگر نادم ہو تو اس کے نام اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا، وہ صاف ستھرا ہو گیا۔ جس طرح اپنی جسمانی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں روحانی طہارت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس کو بڑھاپے کے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہر جملے کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ جا کے کر لیں، ہمارے ڈیلی بیس پہ ہونی چاہیے۔ اگر ایک دن ہم منہ نہ دھوئیں تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ تجربہ کریں، کیسا لگتا ہے؟ جیسے کہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، حالانکہ فزیکلی کوئی بوجھ نہیں ہے ہم پہ، بس اسی طرح ایک دن بھی توبہ نہیں کرتے تو دلوں پر ہمارا بوجھ آتا ہے، اس بوجھ کے ساتھ ہم چلتے پھرتے ہیں۔ جب بھی دل تنگ ہو، پریشانی ہو، اکیلے بیٹھ جائیں، روئیں، اللہ سے باتیں کریں، معافی مانگیں، اللہ اخلاص کے ساتھ کی گئی دعا جو ہے اس کو قبول کرتا ہے، غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں، دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، اللہ ایسی دعائیں نہیں سنتا۔
فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا استغفار کریں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہمیں آیت سے عمل میں دی گئی۔ اور کون ہے وہ فرشتے؟ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ کتنے بڑے فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے۔ یعنی اتنی لمبی گردنیں، تو ان کے ہاتھ پاؤں اور باقی جسم پہ کتنا بڑا ہوگا جو عرش اٹھائے ہیں۔ آج ساری مخلوقات، زمین، آسمان، کرسی، دیگر مخلوقات جتنی بھی ہیں، سب سے بڑی مخلوق ہے، اور ساری مخلوق کا چھت ہے ایک طرح کا وہ۔ تو یہاں پر عام فرشتوں کی سفارش نہیں ہے، ان فرشتوں کی سفارش ہے جو عرش اٹھائے ہوئے۔ اسی طرح کچھ اور بھی اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جیسے نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھا رہنا اگر وقت ہو تو، اسی طرح نماز کے اذکار بعد میں کرنا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، اللہم اغفر اللہ، اللہم ارحم۔ پھر باوضو ہو کے سونا، جو شخص رات کو باوضو ہو کے سوتا ہے اس کے بستر پر فرشتہ رات گزارتا ہے، پھر جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اس لیے کہ وہ باوضو ہو کے سویا۔ پھر اگر بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جانے والے 70,000 فرشتے صبح کے وقت اگر کوئی عیادت کرے تو شام کے تک دعائیں کرتے ہیں، اور شام کے وقت کرے تو پھر صبح تک وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ دوسری باتیں بھی سکھانی چاہیے، اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، رشتہ داروں کو سکھائیے، دوستوں کو، جاننے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں، اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں، اور مچھلیاں اور باقی مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اور اسی طرح فرشتے پھر سحری کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ جہاں رحمت کرتے ہیں، اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر کسی کی غیر موجودگی میں اس کی دعا کرنے والے کے لیے فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جو مسلمان پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے لیے برائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتہ جو وہ بھی ساتھ ساتھ کہتا ہے تجھے بھی ایسا ملے جیسا تو نے اس کے لیے دعا کی، اور مزید وہ اس طرح جو بھی دعائیں کرتے جاتا ہے۔ اب اولاد میں سے جو نیک ہیں اللہ ان کو نیک بنا دیتا ہے، آخرت میں ماں باپ کے ساتھ رہنا۔ اور پھر عرش کی بات ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے عرش کی تخلیق کی۔ حدیث میں آتا ہے 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، عرش، قلم، آدم علیہ السلام، جنت عدن، اور باقی مخلوقات کو کن کہہ کے پیدا کیا۔ اللہ کے عرش کی مقدار کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ کتنا بڑا ہے، کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، عرش تمام مخلوقات سے اونچا ہے۔ اللہ نے 7 آسمان کے اوپر پانی بنایا، پانی کے اوپر جا کر عرش ہے، یعنی ہم ایک آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اور اس کے اوپر اور اس طرح 7، اور پھر پانی، اور پھر پانی کے اوپر عرش۔ جنت کے 100 درجے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے، اور ہر درجے کے درمیان 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، جیسے زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اور پھر 2 اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس میں سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر عرش ہے، یعنی جنت سے ابو۔ اور جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت فردوس کا سوال کرو۔ دیکھیے حضرت آسیہ کتنی عقل مند کی، کتنی مزے کی دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یعنی اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر تو بنانا۔ اپنے پاس قریب چاہیے تھا رب کا، حالانکہ دنیا میں کوئی ایسی نعمت نہیں جو نہ ملی ہو۔ فرعون کی بیوی تھی لیکن ان کی چاہت دنیا نہیں تھی، ان کی چاہت جنت تھی، اور جنت بھی پھر اعلیٰ درجے کی جنت۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو پھر دوست کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور بلند ترین حصہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اس سے ہی جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اب یاد رکھیے عرش بہت بلند ہے، اور رب وہ تو عرش سے بھی بلند ہے۔ عرش کے اوپر ایک کتاب بھی ہے لوح محفوظ، تو اللہ کے بارے میں سوچا کریں وہ کتنا بلند ہوگا، امیجن کریں، جتنی ہماری بلندی کی امیجن آئے گی اتنے ہی ہمارے دل اس کی طرف جھکیں گے۔ لیکن ہم عام طور پر اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی دوست کے بارے میں کرتے ہیں۔ اتنے کیئر لیس ہو کر ایسے نہیں کرنے چاہیے۔ وہ العلی العظیم، وہ بلند ہے، وہ عظمت والا ہے، عرش پر بلند اس اعتبار سے اور عظمت والا کہ اس کی شان بڑی بلند ہے۔ آیت نمبر 17 بار بار یہی بات کہی جا رہی کہ جو کر کے آؤ گے وہی ملے گا۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ ہم کیا کر رہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بندو،
اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، یعنی میں تمہاری شمار کر رہا، پھر میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ بہتر بدلہ نہ پائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یعنی اللہ نے ظلم نہیں کیا، تم لا ہی کچھ نہیں تو پھر کیا ہو۔ آیت نمبر 19، دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں، برے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ علم کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس کا علم کتنا کامل ہے، چاہے کتنی چھوٹی چیز ہے یا بڑی ہے، باریک ہے یا موٹی ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے۔ وہ اسی لیے بتا رہا تھا کہ لوگ ڈریں، اللہ سے حیا کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کو اپنے اوپر نگران سمجھے، چھپ کر ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں، اور ایک چیز حرام پر نظر بھی نہ ڈالیں، چھپ کر حرام چیز دیکھنے کو بھی منع کیا گیا۔ جیسے ابن عباس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس سے مراد وہ مرد ہے جو عورت کو دیکھتا ہے اور جب اس کا ساتھی اسے دیکھتا ہے تو فوراً اپنی نگاہ جھکا لیتا ہے، یعنی غلط کام کر رہا جب کوئی اسے دیکھے کہ وہ غلط کر رہا تو فوراً وہاں سے ہٹ جانا، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بے خبر ہو گئے پھر اپنی نگاہ اٹھا کر بری چیز دیکھتا ہے، اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں دوبارہ نگاہ جھکا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ کاش اس عورت کا کچھ اور بھی حصہ دیکھ لے۔ وما تخفی صدور، یعنی جو ان کے دلوں کی خرابی میں موجود ہے۔ اب دیکھیے دنیا نے بڑے بڑے کارنامے کیے، تاریخ میں نام لکھے گئے، لیکن نامولی یہ شہرت یہ کارنامے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ ایسے جھوٹی بات نہیں، دلائل موجود تھے۔ اس سے آیت نمبر 28 کے بعد ایک مومن انسان کی پہچان یعنی اس کی سپیچ شروع ہوئی۔ اس نے فرعون کے دربار میں علی اللہ نڈر ہو کر سب کے سامنے سپیچ کی کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر فرعون اپنے آپ کو بھلائی پر سمجھتا تھا، حق پر سمجھتا، اس کے اندازے لگائیں کہ انسان کو اس کا نفس کتنا دھوکہ دیتا ہے۔ وہ اپنے غلط کاموں کو بھی صحیح سمجھتا ہے۔ اس بنا پر قیامت کے دن اپوزٹ رزلٹ سامنے آئیں گے تو انسان جو ہے وہ ہکا بکا رہ جائے گا۔ آیت نمبر 37، اس زمانے کے راکٹ کو تھے نہیں، اس لیے بلند عمارتیں بنانے کو کہا، لیکن ایک عمارت زیادہ سے زیادہ بھی کتنی لمبی ہو سکتی تھی، اونچی، وہ آسمانوں تک نہیں جا سکتی تھی۔ بس انسان کو لے کے اس کتنا مان تھا تعمیرات پہ، کتنا فخر کا، تمام حق کے انکار کرنے کی صرف اب فرعون کے مقابلے میں لوگوں کی حق واق کی تسلیم ہوگی۔ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، اصل ٹھکانہ جو وہاں کا ہے۔ اب دیکھیے ہم اپنے اس گھر کے لیے یعنی آخرت کے گھر کے لیے کتنے مشغول ہیں۔ اس دنیا کے گھر کو سجانے بنانے میں آخرت کو ہم بھول بیٹھے، سوچتے رہتے ہیں کچھ کریں، لیکن یاد آتا ہے کہ ابھی کہیں نہ کہیں بننا پڑتا ہے، کسی اچھی کام کے ساتھ ہم باندھ دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھے، آپ ڈھیلے نہ پڑیں، وہ آپ کو کھینچ لے یعنی آپ کے راستے سے نہ ہٹائے، یعنی آپ کسی ایسی قرآن کی کلاس سے بن جائیں، کسی کورس سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے انسان تھکا بھی ہوا ہو، کسی حال میں بھی ہو، وہ بیٹھ کر پڑھتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی بات اس کے پلے آ جاتی ہے، پھر کچھ نہ کچھ نیکی کے راستے میں وہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان ان مجلسوں کو، اس علم کے ذخیروں کو چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا اسے اپنی طرف کھینچے گی، پھر وہ جذب کر لے گی اپنے اندر، پھر انسان دور سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور بڑا ضروری ہے یہ انسان کے لیے وہ آخرت کی تیاری کرے، آخرت کے گھر کو برباد ہونے سے بچائے، یعنی آخرت کی بربادی سے بچنے کے لیے پھر کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا جو ہے یہ انسان کے لیے فلاح کا باعث ہے۔ آیت نمبر 44، نصیحتیں، یعنی ہمیں بھی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے۔ رات کو جب سوئیں تو اللہ سے دعائیں مانگ کر سوئیں کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنا چہرہ بھی سپرد کیا، اپنا معاملہ میں نے سپرد کیا، میں نے ثواب کی توقع اللہ سے رکھی، عذاب کا ڈر جو ہے وہ میں نے اللہ سے رکھا۔ یہ ساری دعائیں اسے مانگ کر سونی چاہیے۔ آیت نمبر 45، اتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑے جابر بادشاہ کے دربار میں اتنی بڑی تبلیغ کرنا اور پھر اس سے بچ جانا۔ بڑے عذاب میں، برا عذاب کون تھا؟ یعنی سمندر میں ڈوب کر مرنا، اور ڈوب کر مرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ ڈوبنے والے کی سانس بند ہوتی ہے، سانس آئے تو ساتھ پانی اندر چلا جاتا ہے، پھر کبھی پانی پر تیرتا ہے، کبھی گھوٹا کھاتا ہے، کبھی موجوں کو دیکھتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے، اور پھر اپنی ہلاکت کا پکا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بچ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد بھی زندہ ہو یا مردہ ہو اس کو مچھلیاں کھا لیتی ہیں، سمندر کے جانور جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، بڑی اذیت والی موت ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت سے بچائے۔ یعنی جب کوئی کلمہ سمجھ نہ آئے تو پڑھنا کیا ہے، تو پھر شیطان آخری وقت میں نہیں چھوڑتا، مومن مرد وہ ہوتا ہے یعنی اس کو بچا لیا اور فرعون کو دبا لیا، غرق کر دیا۔ آیت نمبر 46، یہ کون سی جگہ ہے جہاں آگ ہوتی ہے؟ یہ برزخ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، آپ کو اہل فرعون آگ پر جاتی دکھائی گئی تھی، اور برزخ میں انہیں آگ پر تپش کیا گیا، اور اس پر
قبر کے عذاب کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے قبر کا عذاب؟ وہ قیامت ہوگی تو کہا جائے گا آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کرو، اس سے پہلے قیامت جو قبر ہے وہ عذاب ہی ہے۔ قبر کی زندگی برحق ہے اور دنیا جیسی نہیں ہے، وہ الگ ہے برزخ کی۔ اس میں بھی انسان کو صبح و شام اس کی جنت یا جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، جیسے آل فرعون صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ قبر کے اندر مردے کو اگر جنتی ہے تو جنتی کا دروازہ، اور جہنمی ہے تو جہنم کا دروازہ جو کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک قیامت کے بعد تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ تو قبر کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم دنیا کی بیماریوں سے ڈرتے ہیں، ہاسپٹل جانے سے ڈرتے ہیں، یا اللہ کینسر نہ ہو، کوئی ایسی بیماری نہ ہو، کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنسے، محتاج نہ ہو جائیں، بڑھاپے سے ڈرتے ہیں، قتل سے، موت سے، وحشت والی چیزوں سے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں مرنے کے فوراً بعد یا موت کے بعد جو فرشتے آئیں گے ان کے بارے میں ہمارا ڈر نہیں ہے، پھر موت کے بعد جب فرشتے میں اتارے جائیں گے اس کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو کوئی ڈر نہیں، لیکن یعنی دنیا میں اگر کسی کو جیل خانے میں ہم دیکھ لیں اور بدترین قید خانے میں دیکھ لیں تو ہمارا برا حال، ہماری روح فنا، کتنی اذیت، ہم اپنے بارے میں فکر ہی نہیں کرتے کہ قبر بھی قید خانہ ہے۔ اگر اچھے اعمال نہ کیے تو کیا ہوگا، اچھے کام کیے تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گزر ہوا یہ دو قبروں کے پاس سے ہوا، دونوں پہ عذاب ہو رہا تھا۔ روایت بخاری کی یہ ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے ایک چوغہ خوری کرتا ہے۔ چوغہ خوری اب کیا ہے؟ یعنی ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، لوگوں میں پھوٹ پیدا کرنا۔ اب بعض اوقات اپنے ہی بچے چوغہ خوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی بات، ماں کی بات باپ کو بتائی، باپ کی لا کے ماں کو بتائی، لڑائی کروائی۔ اس سے بچنا چاہیے، بچوں کو روکنا چاہیے، گھروں کے اندر چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عادتیں جو ہیں یہ گھروں میں ہی چلتی ہیں۔ ان کی بیڈ ہیبٹ اس طرح ان کی عادت بن جاتی ہیں اور ایسے لگتا ہے ان کو کہ انہوں نے کیا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ انجوائے کرتا ہے، اچھا ماں کی توجہ لے سکتا ہے۔ اب بچہ جب ادھر ادھر کے ہزار باتیں بتا رہے ہم توجہ نہیں دیتے، جیسے وہ کہتا ہے بچہ وہ بابا یہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں، کیسے ہماری اس کی طرف توجہ چلی جاتی ہے اور اس کو بچہ خود بھی انجوائے کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ اس طرح اپنی ماں کی توجہ لے سکتا ہے۔ پھر اس طرح یہ ایک غلط جو بچے کی عادت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس بات سے بچانا چاہیے بچوں کو، یعنی ان دو کو جن پہ عذاب ہو رہا تھا، ایک چوغہ خوری کرنے والا تھا اور ایک وہ تھا جو پیشاب سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو دیکھیے بعض اوقات ایسی چھینکے پڑ جاتے ہیں تو ہمیں اس سے دھیان رکھنا چاہیے۔ پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد کرتا ہے، کتنی ان کے لیے خوشخبری دی گئی۔ اور یہ بات تو کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں ہم کہ صبح و شام کی تسبیح کرنا، امید ہے کہ بطور خاص اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ جتنا بھی مصروفیت کا وقت ہو، مغرب سے پہلے اور دعاؤں کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ کا معمول ہمارے روزانہ کا ہونا چاہیے، صبح بھی جب سورج کے وقت نکلے۔ اگر کسی وجہ سے مس ہو گئے تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی چھوڑنا نہیں، ہم نے ان کو لازمی پڑھنا ہے۔ پھر قیامت آنے والی ہے۔ اب قیامت کی نشانیوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت نے تو آنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائیں۔ آپ نے بتایا کہ بے شک قیامت کی علامت یہ ہے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا، سب کو نہیں کرے گا۔ اب ایسا ہوتا ہے کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی شادی میں، پارٹی میں، تو نام لے کے ہم سلام کرتے ہیں، بعض اوقات بس اسی خاص بندے سے جا کر ہاتھ ملایا، گلے ملے، باقی جو ٹیبل پہ بیٹھے ان کو بھی نہیں پوچھتا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو سب کے ساتھ دعا سلام رکھنی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی اور فحش گوئی عام نہ ہو، قطع رحمی اور برا پروس جو ہے وہ عام نہ ہو، اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانا لگے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے عام نہیں ہوں گے، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائیں گی، یعنی کاروباری مواقع زیادہ ہوں گے، وقت جلدی گزرے گا اور حج زیادہ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا یہ حج کیا ہے؟ فرمایا قتل ہے۔ اسی طرح حقیر لوگوں کا منظر عام پر آنا، بے شمار نشانیاں ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، باقاعدہ پوری کتابیں موجود ہیں۔ تو انسان کو اپنے اندر سے بری باتیں نکال لینی چاہیے اور اچھی باتیں جو ہیں وہ ڈال لینی چاہیے۔ آیت نمبر 60، یاد رکھیے دعا عبادت ہے، اللہ سے نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، دعا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے۔
اپنے بارے میں جو کچھ نازل ہو چکا، یعنی جو مصیبت آ چکی، اس کے بارے میں بھی نہیں اتلا، بس اللہ کے بندے تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ اور دعا تین طرح ہوتی ہے، یا تو فوراً سے قبول، یا پھر آخرت کی ذخیرہ، یا پھر کوئی ایسی تکلیف دہ چیز دور کر دی، یعنی جس درجے کی وہ دعا ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس طرح کا ہم بہت سی دعائیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے، وہ زیادہ دے سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے جب انسان بندوں سے مانگتا ہے تو بندے تنگ ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے آپ نے دیکھا ہوگا یا کسی بندے کے بارے میں پتہ ہو کہ فون کرتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، ہم نام دیکھتے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا مانگنے والا ہے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں جتنی دفعہ کوئی مانگے اور وہ ان کو دیتا چلا جائے۔ آیت نمبر 71۔ حسن بن ابی طالب کہتے ہیں کہ زنجیریں جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالی جائیں گے، انہوں نے رب کو عاجز کر دیا تھا، اور پھر آگ بجھنے لگے ان کو اوپر سے باقاعدہ اور دھمکایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کا ایک سانس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جلا سکتا ہے، یعنی شدید ترین آگ ہوگی جہنم کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آیت نمبر 70 میں 4 میں ہے جھوٹ بولنے کے حوالے سے، اور پھر 80 میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سواریوں کو بندوبست کیا۔ پھر آیت نمبر 83 میں آئیے تو جہاں الحمدللہ اکبر یہی حال ہے کہ قرآن کی تعلیم کا انتظام بھی ہے، لیکن اکثر لوگ خود مسلمان بھی اس علم میں مگن ہے جو دنیا کا ہے، یعنی دنیا کے فائدہ چاہتے ہیں اور قرآن کو پس پشت رکھ دیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں جب بھی موقع ملے، جتنی جلدی ملے، قرآن کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تجوید سیکھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کے بعد یہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ لیکن سمجھنا اور ان کے اندر مشغول رہنا یہ بڑا ضروری ہے کہ کہیں یہ میرے خلاف حجت ہی نہ دے، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا دنیا میں۔ اسی طرح ہر ماں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف کھانا پرووائڈ نہ کرے، ان کی سپون فیڈنگ کرتی رہے، ساتھ ان کو روحانی غذا دے، ادب طریقے ان کو سکھائے۔ اور کب دے سکتے ہیں؟ جب آپ خود اس کو پڑھنے والے ہیں۔ پھر موت کے وقت کوئی بھی چیز فائدہ جو ہے وہ نہیں دینے والی۔ سورۃ فصل۔ اس کتاب کو رحمان نے نازل کیا، یعنی رحیم نے نازل کیا، جس کو پڑھ کر آپ رحمتیں پائیں گے۔ قرآن کو سننا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سن کر کانوں کے راستے جلدی سے آسانی سے بات جو ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے۔ اس سے بعض اوقات پٹو یا ذہن جو ہوتا ہے وہ بہت جاتا ہے، اور سنتے ہوئے کم بیٹھتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، تو زکوٰۃ کو کفر کے ساتھ خاص کیا گیا، کیونکہ انسان کو اپنا مال سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور یہ مال اس کی روح کا ساکھی ہوتی ہے۔ جب اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ثابت قدمی اسے حاصل ہوتی ہے، اس کا دل چمکتا ہے، اور جو خرچ نہیں کرتا تو اس کے دل پر اندھیرا چڑھ جاتا ہے، اور جو اس کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 10۔ سبحان اللہ، زمین میں اللہ نے کیسی برکت رکھی کہ سال زمین کے اندر سے غلوں، اناج، چاول اور کیا کیا نکلتا ہے۔ اس کے بعد اب دوبارہ اگر وہی لگاتے ہیں، جیسے ایک بیج ڈالا تو 700 بیج اس سے بن جاتے ہیں۔ اور یہ کس فیکٹری سے بن کے نکلتا ہے؟ دنیا کی فیکٹری میں تو ایسے نہیں ہوتا۔ یہ زمین میں اللہ نے برکتیں رکھی۔ اس کے علاوہ بھی تو انسان کی ضروریات، گیس، تیل، سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ دریافت ہوتی چلی گئیں، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا گیا۔ اللہ تو کن کے سب پیدا کرنے والا ہے، 2 دن میں کیا، 4 دن میں کیا، ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس میں سیکھنے کی بات ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں ہر کام کو ٹائم پہ کرنا چاہیے، ٹھہر کر تحمل کے ساتھ کرنا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہیے، کام پھر آرام، پھر کام پھر آرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین صفات میں سے یہ بات ہے کہ انسان تحمل والا ہو، وہ جلدی نہ کرنے والا ہو، ہر چیز میں ہنگامہ نہ کرنے والا ہو، اب یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہ ہوا، لیکن یہ بھی اللہ ہی دے کے آتی ہے۔ تحمل مزاجی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں تو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی جو ہے شیطان کی طرف سے ہے۔ اور سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اس میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی، تحمل کی، برداشت کرنے کی۔ تھوڑے تھوڑے تھک بھی گئے، کنٹرول کریں، نیند آ رہی کنٹرول کریں، یعنی خشوع کی کوشش کریں۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، آپ کے بعد اس نے سلام دیا، آ کے آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وہ لوٹ گیا، پھر ویسے ہی نماز پڑھ کر آیا، سلام کیا، آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر ایسا ہی ہوا، اس نے کہا اللہ کی ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اس سے بہتر ادا کرنا نہیں جانتا، آپ مجھے سکھائیے۔ آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تکبیر کہو۔
اور اس کے بعد جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو یعنی سورۃ فاتحہ وغیرہ، پھر رکوع کرو، رکوع میں بھی اطمینان سے کھڑے رہو یعنی سر جھکاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے سے اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں سے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اس طرح پوری نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ 20 تراویح پڑھنی ہے تو بس اٹھ بیٹھ کرتے رہنے، جلدی جلدی سجدے میں گئے نہیں گیا، پورے سجدے میں جانا ہے، پورا دوبارہ اٹھنا ہے، اطمینان نماز کا رکن ہے۔ جب نماز میں انسان کے اطمینان کی عادت ہو جاتی ہے، 5 دفعہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے، پھر انسان میں خود ہی ٹھہراؤ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 11 ابتدائی خلق۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کی، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اس میں پہاڑ اتوار کے دن کو پیدا کیے، درختوں کو سوموار کو پیدا کیا، مکروہات چیز منگل کو پیدا کی، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں چپائی پھیلا دیے، اور آدمی کو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مخلوق میں سب سے اجر کی جو ہے وہ گھڑی، اس میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان ہے۔ تو یہ تھے تخلیق کے مراحل۔ اب عقل کی بات کیا ہے؟ پیدا کرنے والا طاقتور ہو۔ یاد رکھیے یہ قوم پہ عذاب آیا تو ان میں سے کچھ پیغمبروں کو اور اہل ایمان کو تباہی تک نکال دیا گیا، یعنی جہنم کی طرف آتے ان کی گروہ بندی کی جائے گی۔ اللہ اکبر دیکھیے، پھر انسان ساری زندگی اس بدن کی حفاظت کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، قیامت کے دن یہی بدن پھر بے وفا ہو جانا ہے، یہ انسان کے خلاف گواہی دینے لگ جانا ہے، اس سے کیا برے کیے کھالے میں وہ خود گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 32 آیت نمبر 22 یعنی عام طور پر انسان کے دماغ میں پردہ پڑا ہوتا ہے، وہ بھول جاتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اسی لیے وہ گناہ کر لیتا ہے۔ اگر اس کو یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا پھر وہ برائی کی طرف کبھی بھی نہ جائے۔ تو یاد رکھیے اچھے گمان کے ساتھ اچھا عمل ضروری ہے، کیونکہ گمان ہی خیال جو ہوتا ہے یہ انسان کو ڈیوائس کرتا ہے، اس کے بعد طرف لے جاتا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے ان کے آزمیوں کو غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے اس حال میں نکلے ان کی ایک نیکی بھی نہیں تھی۔ جب ظن ہی نہیں ہوتا خیال سے دنیا میں تو پھر نیکی وہ واپس کہاں سے آنی؟ یعنی یہ یاد رکھیے کہ صرف خیال یا گمان یا آرزو یا تمنا کی بنا پر جنت نہیں ملنی۔ جن انسان کہے کہ مجھے جنت کی بڑی خواہش ہے، بڑا شوق ہے جانے کا، اور اس کو کچھ بھی نہ کرے، پھر وہی ہے کہ تو بینہ بیامانی جی تم بلا امانی جی اہل کتاب، یعنی ان کی اپنی آرزوؤں پر جو موقف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ پھر جو برا کرے اسے جزا دی گی، یعنی اپنے لیے اس کو کوئی گوشت نہ بنائے گا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور جو شخص نیک کاموں میں کوئی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، مومن ہو، تو یہ سارے جنت میں داخل ہوں گے، پھر جہنم میں جا کے کسی کی توبہ قبول نہیں ہونی۔ پھر بعض لوگ دشمنوں کے روپ میں دوست ہوتے ہیں، اپنے غلط کاموں کو کرنے کے بعد خوش ہوتے ہیں اور جھوٹی کی تعریفیں کرتے ہیں، مطلبی ہوتے ہیں، تعریفوں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹور لیتے ہیں، یعنی ٹائم ہو، مال ہو، نیکی ہو، راستے پہ نہیں جان دیتے، لیکن یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ نیکی کے راستے پہ چلا گیا، پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، پھر ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو برے ہم نشین کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیں ہماری برائیوں کی راہ نہیں دکھاتے بلکہ خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں۔ تو دوست کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، ان کے غلط کاموں کو درست نہیں کہنا چاہیے، غلط کو غلط کہیں تاکہ اسے نکل آئے، بچ سکے۔ پھر ایسے ہم نشین مسلط، جو ایسی دوست جو تھے اس پر آگے پیچھے ان کے سارے کام خوش ہو کر نمٹا دینا، اور یہ ساتھی انسانوں سے بھی ہو سکتے ہیں اور ان سے مسلط ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کا ہے، یعنی اس کو سنو، غالب رہنا چاہیے، قرآن جو ہے اس کو اوپر ہونا چاہیے، انسان کی اپنی سوچ نیچے ہونی چاہیے۔ پھر کفار کے بارے میں بات ہے، ابن عباس فرماتے ہیں وہ کہتے تھے کہ اس میں شور شرابہ کرو، یعنی بات کو نصیحتیں کریں۔ جب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے دیکھو، ترانہ و شعر اور لوگ واضح کا مقابلہ جو ہے اس کو شروع کر دو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تاکہ لوگ اس نشے کی طرف آئیں اور انہیں قرآن نہ سن پائیں۔ امام ضحاک کہتے ہیں کہ جب تم اتنی باتیں کرو، تم پڑھ رہے ہو، اس میں غلط ملت ہو جائے، اس میں کچھ عمل نہ آئے۔ قرآن کے عذاب میں کیا آتا ہے دیکھیے، سلین۔ ابن عثمین کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے غافل یا بے خبر ہو یا کسی اور سے وہ باتیں کر رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ توجہ سے
چپ کر کے، اور جس وقت قرآن کی تلاوت چل رہی ہو اس وقت باتیں کرنا قرآن کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ کو ضروری بات کرنی ہے اس کو روک دیں۔ گھر کے کام کاج کے دوران تلاوت لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بیچ میں فون ہو رہے، بیچ میں بچوں سے باتیں ہو رہی، اس وقت جو ہے نسبت خاموشی، یعنی تلاوت جو ہے لازمی خاموشی میں لگائیے، اس کو سنیے۔ پھر آیت نمبر 30 میں استقامت کی بات ہے۔ فرشتے کس پر آتے ہیں، تسلیاں کس کو دیتے ہیں؟ جن کے اندر یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت ہوتی ہے۔ استقامت ہوتی کیا ہے؟ عمر بن خطاب فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کا حکم اور انہیں کے احکام جو ہیں ان پر قائم رہو، اور جو کرنے کو کہا جائے وہ کرو، جس سے روکا جائے اس سے رک جاؤ، یعنی لومڑی کی طرح دھوکہ دہی نہ کرو۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں اللہ کے لیے عمل کو حاصل چلو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اپنے فرائض جو ان کو ادا کرو۔ آیت نمبر 31 مت گھبراؤ، مت گرو۔ یہ قرآن بتا رہا ایسے لوگوں کو جو اللہ کو اپنے رب مانتے ہیں، اور رب کو کون؟ یعنی جو اللہ ہے، جو خالق، مالک، مدبر، اس پر بھروسہ کرے، توکل کرے، اس سے دعائیں مانگے، اس کی عبادت کرے، اپنا سب کچھ اپنے رب کو محسوس کرے، اس پر جم جائے، اس پر نہ ہٹے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، بے شک و شبہ وہ جنت میں داخل ہوگی۔ پھر اتنے اچھے کام کرنے والوں کو کئی دفعہ وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں، اور وسوسہ انسان کے اندر شک کو بے یقینی پیدا کرتا ہے۔ انسان آہستہ آہستہ اس کی راہ کو چھوڑنے لگتا ہے۔ ایسے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، یعنی شیطان کو بلا بھلا کہنے کے بجائے تعوذ پڑھیے فوراً۔ پھر پتہ کیا چلتا ہے کہ قرآن اہل ایمان کی شفا بنتا ہے، شکی ظالموں کے خسارے سے اضافہ کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں پھر اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ بندے ہیں جو اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، یعنی اپنی رانگ چوائسز وہ خود کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔